السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خواتین و حضرات، میں نے آپ سب کو اپنے ساتھ شریک کر کے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اپنے لیے اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ سے گناہوں کی مغفرت، رحمت اور ہر طرح کی خیر اور بھلائی کی دعا کے ساتھ اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، دوسروں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین اور اس کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اور نتیجتاً اللہ کی رضا اور جنت کے لیے آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس شہر میں 8 روزہ فہم قرآن و سنت پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کی طرف سے ہمارے لیے بھی اور اس قوم کے لیے بھی قبول فرمائے اور بابرکت فرمائے۔ آپ کو ایک نصاب کی کاپی دی گئی ہے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر اگر آپ دیکھیں یا دیکھنے کی زحمت کریں، یہ زحمت ہوتی ہے نا، بندے کو کچھ کرنا پڑے تو پھر یہ زحمت والی بات ہی ہے۔ یہ ایک نصاب کی کاپی آپ کو دی گئی ہے، پتہ نہیں سب کو ملی ہے یا نہیں ملی۔ اس کے صفحہ نمبر 2 پر چند ضروری باتیں کے عنوان سے کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ میں یہ باتیں جو صفحہ نمبر 2 پر نصاب کی کاپی میں لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ ثابت شدہ حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ایک عالمگیر سچائی ہے، سچی بات ہے، فی نفس ہی بھی سچی بات ہے، اور انسانی تاریخ میں، انسانی زندگی میں، انسانی تجربے میں بھی یہ بات بار بار سچ ثابت ہوئی ہے۔ اس طرح کی بات کو کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اور خیر نصیب ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی بھلائی اور خیر، اس کی بنیاد دین اسلام کا فہم ہے، دین اسلام کی سمجھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، آج بھی سن لیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اسے بھلائی عطا کرنا چاہتا ہے، تو اسے کیا دیتا ہے؟ کیا اسے پیسے دیتا ہے، یا اسے اولاد دیتا ہے،
یا اسے کوئی اچھا سٹیٹس اور معاشرتی مقام دے دیتا ہے، یا اور کوئی اس طرح کی چیز، اس طرح کی نعمت دیتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جب کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے بھلائی دینا چاہتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یعنی دین کی سمجھ بہت بڑی بھلائی ہے۔ دین کی سمجھ کی بنیاد پر دنیا میں بھلائیاں ملتی ہیں، اور دین ہی کی سمجھ کی بنیاد پر آخرت میں بھلائی ملتی ہے۔ یہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی حسنہ اور آخرت کی حسنہ، اس کی بیس جو ہے، اس کا انحصار دین کی سمجھ پر ہے۔ تو اس لیے یہ بات بالکل درست ہے اور حقیقت ہے، اور انسانی تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ انسان کو جو بھی خیر نصیب ہوتی ہے، جو بھی بھلائی ملتی ہے، اس کی بنیاد دین کا فہم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا اور آخرت میں انسان کو جو شر، مصیبت اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کسی بھی قسم کا شر، مصیبت اور نقصان جو بندے کو اٹھانا پڑتا ہے، اس کی بنیاد بھی دین اسلام سے جہالت اور عملی دوری ہے۔ اسلام سراپا خیر ہے، بلا شک و شبہ سراپا خیر ہے۔ اسلام جس طریقہ زندگی کو اللہ نے پسند کیا ہے انسانوں کے لیے، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام سلامتی کا اور خیر کا باعث ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں۔ انسان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جو شر ملتا ہے، جو شر اس کو یا نقصان یا مصیبت اس کو آ لیتی ہے، اس کے پیچھے بھی دین اسلام سے جہالت اور عملی دوری اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ آج پوری دنیا میں انسان کو انتشار کا اور فساد کا اور فتنوں کا اور قلب و دل کے عدم اطمینان کا شکار ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس فکر و عمل سے انسان نے غفلت برتی ہے جو فکر و عمل اس کے لیے باعث خیر ہے۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ اس لیے انسانیت کی خیر خواہی یہی ہے۔ آپ ایک بڑے شہر میں رہتے ہیں، یہاں مسائل زیادہ ہوں گے، خوشیاں تھوڑی ہوں گی، لیکن مسائل کا زیادہ ہونا اور خوشیوں کا کم ہونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی دین سے غفلت ہے۔ انسانیت کی خیر خواہی یہی ہے کہ دین اسلام کے فہم کو عام کیا جائے۔ یہ اسلام کے مقابلے میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، وہ جاہلیت کی اصطلاح ہے۔ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو انسانوں کی یہی خیر خواہی ہے کہ ان کو زندگی کی حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ زندگی کی حقیقت ہے کیا۔ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ دین کے فہم کو عام کیا جائے، اس کے سارے اور ہر قسم کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ اندھیروں میں بھٹکنے کی بجائے ایک روشنی میں آ جائے گا، ایک نور میں آ جائے گا، ایک آگہی اسے حاصل ہوگی۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں میں صرف بات کر رہا ہوں یا واقعی مجھے افسوس ہے، یا آپ صرف سن رہے ہیں آپ کو کوئی افسوس ہے۔ افسوس بھی تو ایک خاص کیفیت کا نام ہے نا، افسوس کوئی لفظ تو نہیں ہے صرف۔ کسی بات کا افسوس ہونا
یہ بھی نقصان کا افسوس ہو تو نقصان دور ہوتا ہے. جسے کہتے ہیں کہ احساس زیاں اگر نہ ہو تو پھر وہ زیاں کس طرح دور ہوگا؟ جب کسی نقصان کا احساس ہی جاتا رہے تو پھر اس نقصان کے ختم ہونے کا تو کوئی امکان نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج وہ امت جسے دین اسلام کے نور کو پوری دنیا میں عام کرنا تھا وہ خود ہی اس کی سمجھ اور روشنی سے محروم ہو گئی ہے. یہ کوئی کم افسوس کی بات نہیں ہے. یہ قرآن میں کیا اللہ نے کہا تھا یا کہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم اچھی امت ہو، تمہیں سارے انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے. سارے انسانوں کے لیے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا یہ کام ہے کہ یہ پوری انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشین بن کر پوری انسانیت کو جہالت سے نکالے اور ظلم سے نجات دلائے.